آج جنت کی طلب میں، بہشت کی طلب میں لوگ خانہ کعبہ کا 4 لاکھ روپیہ لگا کر کے حج و عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی مسجدوں میں اپنا سر ٹیکنے کے لیے جاتے ہیں، اور یہی تک نہیں، بڑے بڑے پیروں کے سامنے میں نے دیکھا ہے لوگ ان کے ہاتھوں اور پیروں کو چومتے ہیں جنت کے خاطر کہ پیر صاحب میرے لیے دعا کر دے تو میرے حق میں جنت لکھ دی جائے گی۔ لوگ جاتے ہیں خانہ کعبہ کا زیارت و دیدار کرنے کے لیے، اور لوگ یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ میں ہندوستان سے گناہ کر کے خانہ کعبہ میں اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے جاتا ہوں، اور لوگ یہی سوچ کر جاتے ہیں کہ ہمارے گناہ مٹ جائیں گے تو اللہ مجھے جنت دے دے گا۔ اے نوجوانوں، تمہاری جنت خانہ کعبہ کے دیوار میں نہیں رکھی گئی ہے، تمہاری جنت کسی پیر اور فقیر کے قدموں میں نہیں رکھی گئی ہے، ارے تیری جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے، اور یقین کر لو، اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کر لو۔ اگر ماں باپ اس اولاد سے راضی ہو گئے، اس اولاد سے خوش ہو گئے، تو قسم خدا کی اگر ماں راضی ہوتی ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، اگر باپ راضی ہوتا ہے تو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ماں اور باپ دونوں کو راضی رکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی رکھو، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی رکھ لو گے تمہیں جنت میں اور بہشت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آئیے میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، ایک نبی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پہ اللہ سے بات کرنے کے لیے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے ہم شرف کلامی کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جب وہ گئے کوہ طور پہ تو بس ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، ایک بات یاد آئی کہ آج میں اپنے رب سے کیوں نہ عرض کر لوں کہ اے پروردگار عالم، یہ تو بتا کہ کل جنت میں میرا دوست کون بنے گا؟ کل جنت میں، کل بہشت میں میرا دوست کون بنے گا؟ ہمیں لگتا ہے آپ لوگ میری طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں، توجہ نہیں کیے۔ مجھے زبردستی بولنے کی عادت نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو میں صلاۃ و سلام پڑھ لوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ حضرات سن رہے ہیں تو بول کر کے سنیں، بول کر کے سنیں، خاموش ہو کر کے نہ سنیں۔ حاضری کا ثبوت دیں۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے صرف اتنی بات پوچھے کہ پروردگار عالم یہ تو بتا کہ جنت میں میرا دوست کون بنے گا؟ رب نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں شہر میں فلاں محلے میں ایک قصاب رہتا ہے، وہی تیرا دوست بنے گا۔ حضرت موسیٰ نبی، وہ بھی کلیم اللہ، اللہ کا دوست پیغمبر، اتنے بڑے پیغمبر، اور وہ بھی جنت میں دوستوں کے بارے میں پوچھ رہے میرا دوست کون بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب رب نے فرمایا کہ فلاں محلے میں فلاں شہر میں فلاں قصبے میں ایک قصاب ہے، وہی تیرا دوست بنے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان ہو گئے، حیران و پریشان ہو گئے، فلاں قصاب میرا جنت میں دوست بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے پھر عریضہ پیش کیا اور کہا کہ اے اللہ، میں اس قصاب سے دنیا میں ہی ملنا چاہتا ہوں، دنیا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، دنیا میں میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فلاں محلے میں فلاں شہر میں چلے جاؤ۔ اللہ کے بتانے کے مرضی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں پہنچے، اس مارکیٹ میں پہنچے، اور قصاب کا کام تھا گوشت کاٹ کاٹ کر کے بیچنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے صبح سے شام تک، صبح سے شام تک دیکھتے رہے،
وہ نوجوان گوشت کاٹ کاٹ کر کے بیچ رہا ہے، نہ ایک وقت کی نماز پڑھا، نہ ایک وقت انہوں نے قرآن پڑھا، نہ ایک وقت انہوں نے تسبیح و تحلیل پڑھا، نہ انہوں نے کوئی ذکر و اذکار کی محفل کو سجایا، انہوں نے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، نہ اس کے تسبیحات کو، نہ اس کے وجوہات کا شمار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان ہوئے، یا اللہ یہ شخص کوئی عبادت و ریاضت نہیں کیا، پھر یہ میرا جنت میں دوست کیسے بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو نہ ہو یہ دکان میں عبادت نہ کرتا ہو، گھر میں عبادت کرتا ہو، اور وہ گھر میں عبادت جو کرتا ہو رب کو بہت پسند ہو، اس بنا پر وہ شخص جنت میں میرا دوست بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی روڈ کے کنارے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھتے رہے۔ وہ نوجوان شام کا وقت ہوگا، دکان بند نکلا، دکان بند کر کے گھر آنے کی تیاری کی، اور جب گھر آنے کی تیاری کی تو موسیٰ علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوئی۔ موسیٰ نے اس قصاب سے سلام کیا، سلام و کلام کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام تو اس بندے کا تمام ماجرا منظر کشی کرنا تھا، منظر دیکھنا تھا، اس کا کچھ نہ کچھ بہانہ تھا کہ یہ نوجوان کرتا کیا ہے جس کے بنا پر یہ جنت میں میرا دوست بنے گا۔ وہ نوجوان موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ اے نوجوان یہ دیکھ، یہ شہر ہے اور میں اجنبی شخص ہوں، میں مسافر شخص ہوں، کیا تو آج اپنے گھر مجھے رکنے کا موقع دے دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ نوجوان جب بات سنا، جب ان کے چہرے کا دیدار کیا تو قصاب کیا کہتا ہے کہ اے نوجوان میرے گھر کو آپ اپنا گھر سمجھ کر کے چلیے، ایک دن نہیں 2-4 دن رہیے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ نوجوان انگلی پکڑ کر کے اپنے گھر کے اندر لایا، اور گھر کے جب اندر لایا تو موسیٰ کو آنگن میں بیٹھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آنگن میں بیٹھے، وہ نوجوان گھر کے اندر گیا ہے، گھر کے اندر سے باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ اے نوجوان یہ بتائیں کہ کھانا آپ ابھی کھائیں گے یا بعد میں کھائیں گے؟ اگر کھانا آپ ابھی کھائیں گے تو اکیلے کھائیں گے، بعد میں کھائیں گے تو میرے ساتھ کھائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نوجوان میں تیری بات کو سمجھ نہ سکا کہ اگر میں اکیلے کھاؤں گا تو ابھی کھاؤں گا، بعد میں کھاؤں گا تو تیرے ساتھ کھاؤں گا، اس میں کون سی راز کی بات ہے؟ موسیٰ نے پھر اپنا ٹیمپریچر والا دماغ لگایا اور کہا ہو نہ ہو اسی درمیان وہ عبادت کرتا ہو، اسی درمیان وہ نماز پڑھتا ہو، اسی درمیان وہ قرآن پڑھتا ہو، اسی درمیان وہ کوئی نیک کام کرتا ہو جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عبادت وہ کام پسند ہو، اور اس بنا پر میرا جنت میں یہ کل دوست بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے دوست میں تیری بات کو سمجھ نہ سکا کہ اگر میں کھانا ابھی کھاؤں گا تو اکیلے کھاؤں گا، بعد میں کھاؤں گا تو تیرے ساتھ کھاؤں گا، اس میں کون سی راز کی بات ہے؟ جو ہی وہ حضرت موسیٰ نے اس بات کو پوچھا ہے وہ نوجوان ساون بھادوں کی طرح رونے لگا، ساون بھادوں کی طرح اس کی آنکھیں برسنے لگی، اس کے کپڑے بھیگ گئے، اتنا رویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھنا پڑ گیا کہ نوجوان یہ بتا تو رو کیوں رہا ہے؟ تیری رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیرے رونے کا مقصد اور سبب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ سے اپنی ہچکچائی ہوئی زبان سے، اپنے سسکتی ہوئی زبان سے وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے نوجوان میری ایک ضعیفہ ماں ہے، میری ایک کمزور ماں ہے، میری ایک ضعیفہ ماں ہے جو اپنے سے اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی ہے، جو اپنے سے اپنا چہرہ دھل نہیں سکتی ہے، جو اپنے سے دال کے اندر روٹی ڈال کر اپنے منہ میں رکھ کر چبا نہیں سکتی ہے۔ اگر آپ اتنا دیر برداشت کر لے تو میرے ساتھ کھانا کھائیں گے، اگر اتنا دیر آپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اکیلے کھانا کھا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے نوجوان جاؤ اپنے ماں سے اجازت لے لو کہ میں بھی چل کر کے تیری ماں کی زیارت کر لوں، تیرے ماں کا دیدار کر لوں، تیرے ماں کو دیکھ لوں۔ وہ نوجوان گیا ہے، اپنے ماں سے اجازت لیا ہے کہ میری ماں میرے ساتھ ایک مسافر آئے ہیں، میرے ساتھ ایک اجنبی شخص آئے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا جاؤ مہمان کو بھی بلا لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ نوجوان کا ساتھ گیا ہے،
बुला करके लाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक किनारे खड़े होकर के वो तमाम माजरा देखते रहे, तमाम मंजर कशी को अपने आंखों के निगाहों से देखते रहे। वो नौजवान अपने माँ के चारपाई में बैठा है, अपने माँ को अपने गोद से उठाकर अपने गोद में बैठाया है। अपने गोद में बैठाने के बाद अपने माँ का चेहरा धुला है। चेहरा धुलने के बाद दाल के अंदर रोटी को डाल करके डुबोया है, उससे निकाल करके अपने मुंह में रख करके चबाया है, अपने मुंह से निकाल करके अपने माँ को खाना खिलाया है। जब माँ पेट भर करके खाना खा ली, जब माँ शिकम शेर होकर के खा ली, उसके बाद कहती है कि बेटा जाओ मेहमान को भी खाना खिला दो, बेटा जाते वक्त घर की बत्ती बंद कर देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो नौजवान लेकर घर से बाहर निकल रहा था, रूम से बाहर निकल रहा था, घर की बत्ती गुल किया है, घर की बत्ती को बंद किया है। उसी अंधेरी कोठरी के अंदर, उसी अंधेरी रात के अंदर उस ज़ईफ़ा और कमजोर माँ का आंचल रब के बारगाह में बुलंद हुए है। माँ कहती है कि रब्बे काबा, मेरा बेटा जो मेरी खिदमत करता है, जो मेरा बेटा मेरी फरमा बरदारी करता है, तू खूब खूब देखता है, मैं उसके बदले में तुझसे कोई उजरत नहीं लेती हूँ। अगर मैं यही चाहती हूँ कि अगर मेरा बेटा जो मेरी खिदमत करता है, अगर तू उसकी उजरत देना चाहता है तो मेरे बेटे का हश्र कल मूसा कलीमुल्लाह के साथ जन्नत में फरमा देना। इतना ही कहना था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस माँ की दुआ को सुन लिया, और जब सुन लिया तो मूसा सर्वा सुजूद हो गए, सजदे में गिर गए, और गिरने के बाद अरीज़ा पेश करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, जब तूने माँ की दुआ में इतनी ताकत रखा है तो फिर रसूल पाक की दुआ में कितनी ताकत रखा है। मेरे दोस्तों और अजीज़ान गिरामी, अपनी माँ की खिदमत कर लें, माँ की फरमा बरदारी कर लें। कसम खुदा की, अगर माँ तुमसे राजी हो गई तो तुम्हें किसी कोई इबादत करने की जरूरत नहीं, कोई इबादत करने की जरूरत नहीं, अगर माँ तुमसे खुश हो गई तब। लेकिन आज के इस पुरफतन दौर के अंदर, इस मुआशरे के अंदर जो इतनी बुराइयां फैली हुई हैं, इजाजत है, एक बात और बता दें, बता दें, कुछ बच्चे हैं जो नाच करने ये बताएं, अगर माँ ये जान जाती कि ये बेटा जब जवान होगा तो मेरी परवरिश नहीं करेगा, अगर माँ चाह जाती तो उस बच्चे की परवरिश जो होती है और किसी ढंग और किसी जरिए से कर सकती थी कि नहीं? अरे यार, अगर माँ चाह जाए तो तुम जो चंद मिनट पहले पैदा हुए थे, अगर माँ सिर्फ तुम्हारे गले पर अपना हाथ, हल्के से हाथ रख देती तो इंसान मौत के घाट उतर सकता था, मौत के घाट उतर सकता था। लेकिन आज हमारे माहौल के अंदर देखें, इंसान के पास कमजोर माँ है, ज़ईफ़ा माँ है, बूढ़ी माँ है, और उसी घर में बहू भी हो, उसी घर में पतोह भी हो, और दोनों मार्केट से लाने के लिए किसी सामान की फरमाइश कर दे, किसी सामान की फरमाइश कर दे तो सबसे पहले वो लड़का अपने बीवी की फरमाइश पूरी करता है, बाद में माँ की फरमाइश पूरी करता है। और होना ये चाहिए था कि सबसे पहले माँ की फरमाइश पूरी करे, उसके बाद अपने बहू की, अपने क्या है बीवी की फरमाइश पूरी करे, यही होना चाहिए था। आज इतनी जालिम बेटियां, बहू हमारे घरों में आ रही हैं कि अल्लाह ऐसी बेटियों से पनाह रखे, पनाह मांगती। आज आने के बाद भाई भाई से अलग करा देना,
ماں باپ سے جدا کرا دینا یہ کسی اور کا کمال نہیں ہے، بلکہ تو نے 3 مرتبہ اس بہو کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، وہی بہو کے آنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بٹوارا ہوا ہے، اسی بہو کے آنے کی وجہ سے بٹوارا ہوا ہے، جو آج ضعیف ماں اور باپ ہو جاتے ہیں تو ایک روٹی دینے کے لیے وہ بیٹا سوچتا ہے دوں کہ نہ دوں، ایک کپڑا دینے کے لیے سوچتا ہے کہ دوں کہ نہ دوں۔ اے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی عزت اور قدر کر لو۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، جو میں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے بس تھوڑی سی ہٹ کر کے ان سے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جا رہے ہیں، بیوی نے کہا میرے سامان کو لیتے آئیے گا، اور ماں نے کہا بیٹا میرے چشمے کو بنوا کر کے لانا۔ حضرت علقمہ بیوی کی فرمائش پوری کر دیے، ماں کا چشمہ لانا بھول گئے، اور ماں کے زبان سے بددعا نکل گیا، ماں کے زبان سے بددعا نکل گیا۔ صحابی رسول ہیں، صحابی اسے کہتے ہیں جو اپنے زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہو، نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے چند باتوں کو سماعت کیا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں، اسے صحابی کہتے ہیں۔ ماں کے زبان سے بددعا کا نکلنا تھا کہ حضرت علقمہ کے زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ چند صحابہ گئے، علقمہ کے بارے میں رسول پاک سے شکایت عرض کر دی۔ اللہ کے رسول نے عرض کیا اے صحابہ جاؤ جنگل کی لکڑیاں اکٹھا کرو، اور تمام لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کے اندر آگ لگائی گئی۔ آگ لگانے کے بعد حضرت علقمہ کو اس آگ میں زندہ جلا دینے کی سزا تھی، زندہ جلا دینے کی سزا تھی، لیکن حضرت علقمہ کو آگ میں ڈالنے سے پہلے اس آگ کے کنارے پر ان کے ماں کو لا کر کھڑا کرنا تھا، ماں کو کھڑا کرنا تھا، ماں کے آنکھوں کے سامنے ان کے بچے کو زندہ آگ میں جلانا تھا۔ یہ بتاؤ یہاں پر ہماری بہت ساری ایسی مائیں بیٹھی ہیں جن کے گود میں بچے ہیں، جن کے بڑے بڑے اولاد ہیں، اگر ان ماں کے سامنے ان اولادوں کو میں بغیر غلطی کے بغیر قصور کے تھپڑ ماروں یا گالی دوں تو کیا وہ ماں برداشت کر سکتی اس بات کو؟ برداشت کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس کا رشتہ کیسا؟ اور اس کا رشتہ کیسا ہے؟ یار خون کا رشتہ ہے، خون کا۔ وہ ماں اپنے تمام بدن کو نچوڑ کر کے دودھ کی شکل میں خون کو پلایا ہے، اور خون پلا کر کے اس کو جوان کیا ہے، اور اس جوان بچے کو میں کبھی کسی غلطی قصور خطا کے بغیر ماروں، ڈانٹوں، گالی دوں، گلوچ کروں تو ماں باپ سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے، ماں باپ اس کے بارے میں سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ بس اسی طریقے کا خیال تھا کہ حضرت علقمہ کے ماں کو آگ کے سامنے کھڑا کیا گیا، اور حضرت علقمہ کو زندہ آگ میں جلا دینے کے لیے اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں کہ زندہ آگ میں ان کو پھینک دیا جائے۔ حضرت علقمہ کو جو ہی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ماں کی آنکھیں باہر آ گئی، ماں کا دل کا ٹکڑا باہر آ گیا، ماں کا کلیجہ تڑپ اٹھا، ماں کا کلیجہ دہل گیا۔ ماں کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کو زندہ آگ میں جلتے نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے علقمہ کی ماں، جو تمہارا بیٹا تمہارے کہنا نہ ماننے کی وجہ سے تیرا کہا
نہ کرنے کی وجہ سے تو انہیں بددعا دے دی تھی، وہی بددعا کی یہ سزا ہے کہ جب تک ان کے زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا تب تک ان کو آگ میں جلا دیا جائے گا۔ ماں نے فوراً اس بددعا کو دعا میں تبدیل کر دیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے، ماں کی بددعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ نوجوانوں، تم تمام چیزیں کرنا لیکن اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا، ماں باپ کے دلوں کو ٹھیس مت پہنچانا، ماں باپ کو تکلیف نہ دینا، ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ اگر ماں باپ چارپائی پہ سرہانے کی طرف بیٹھے ہیں تو ان کے قدموں کے جانب جا کر بیٹھ جانا۔ سرہانے بیٹھنے کا ضرورت، سامنے بیٹھنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ یہی ہے ماں باپ کی عزت اور قدر و قیمت۔ میرے دوستوں عزیزان گرامی، میں ایک شعر پڑھتا ہوں، شعر پڑھنے کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رب نے ماں کو یہ عظمت کمال دی، رب نے ماں کو یہ عظمت کمال دی، اس کی دعا سے آئی مصیبت کو ٹال دی۔ قرآن نے ماں کے پیار کی اس طرح مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی، جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔